بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. آج کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ جی کی ویلیو کو انتہائی آسانی سے سمجھ سکیں. آج کا لیکچر جو کنسسٹ کر رہا ہے وہ اسمال جی کے ساتھ ہیں. اسمال جی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اسمال جی جو ہے وہ 9.8 کے برابر ہیں. شاید ہی کوئی ایسا ویور ہوگا جو جی کی ویلیو کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا. کوشش کریں گے کہ جی کی ویلیو کو آسان سے آسان بنایا جا سکے. ناظرین، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسلریشن کیا چیز ہے. ایکسلریشن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ the time rate of change of velocity is known as acceleration. لیکن اب ویورز کو مسئلہ ہوگا کہ ٹائم ریٹ آف چینج آف کس چیز کے برابر ہیں. ان باتوں کو چھوڑے انتہائی آسان لینگویج میں ہم اسے سیکھتے ہیں. اینڈ دیٹ از the change in velocity in 1 second. The change in velocity in 1 second. آپ ایسے اس کو سمجھیں کہ جو چینج ان ویلاسٹی ہے اس کو میں نے یہیں پہ رکھ دیا ہے اور ٹائم کی جگہ پہ بچوں میں نے لکھ دیا ہے 1 سیکنڈ، جس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں آپ کے ویلاسٹی میں جتنا چینج آ رہا ہے دیٹ از یور ایکسلریشن. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ایکسیلیٹر پریدا ایکسیلیٹر ورکا، لائک 2 بندے جا رہے ہیں گھر اور گھر سے کال آتی ہے کہ جلدی آئیں، تو دوست سے کہتے ہیں کہ ایکسیلیٹر ورکا. ایک آسان سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ اس آبجیکٹ کو دیکھیں نا، اس آبجیکٹ کو جو کہ اس وقت ریسٹ میں ہے، اس کی ویلاسٹی اس وقت 0 ہے. ویلاسٹی کو چھوڑے اسپیڈ کی بات کرتے ہیں تاکہ اس کو آسان سے آسان لینگویج میں کنورٹ کیا جا سکے. یہاں پہ بچوں اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 0 ہے. جیسے ہی میں اس کو ریلیز کروں گا، ریلیز کرنے کے بعد یہ ہوا میں لٹکا نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کی اسپیڈ میں چینج آ جائے گا. اب یہ جو اسپیڈ میں چینج آیا ہے 1 سیکنڈ میں، یہ جو اسپیڈ میں چینج آیا ہے 1 سیکنڈ میں، اسے ہم کہتے ہیں زمین کی ایکسلریشن. سو یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے، انتہائی آسان الفاظ میں لکھا ہے کہ اسپیڈ میں چینج. ویلاسٹی کو میں بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ڈائریکشن کی طرف نہیں جا رہا ہوں. یاد رکھیں اسپیڈ میں چینج جو 1 سیکنڈ میں آتا ہے وہ آپ کے باڈی کی ایکسلریشن ہے. زمین کیا کہہ رہا ہے؟ زمین کہہ رہا ہے اگر آپ کسی بھی باڈی کو ریلیز کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اگر کسی بھی باڈی کو ریلیز کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں میں آپ کے سپیڈ میں کیا لے کے آؤں گا؟ چینج لے کے آؤں گا. میں آپ کی سپیڈ میں چینج لے کے آؤں گا. یاد رکھیں زمین کیا کہہ رہا ہے؟ زمین کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی باڈی کو ریلیز کرنے کی کوشش کریں گے تو میں اس کے سپیڈ میں 1 سیکنڈ میں اتنا چینج لے کے آؤں گا. اب ہم 9.8 کو سمجھتے ہیں کہ 9.8 کیا ہے. بچوں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ یہ 9.8 آیا کہاں سے ہے اور یہ ڈیپینڈ کن فیکٹرز پہ کرتا ہے. چاند پہ یہ 9.8 کیوں 2 پوائنٹ سمتھنگ ہو جاتا ہے اور سن پہ، سورج پہ یا ادر پلینٹس پہ جو زمین کے مقابلے میں ہیویئر ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسلریشن کی ویلیو زیادہ کیوں ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فی الحال 9.8 کو دیکھتے ہیں. 9.8 تو ہم میں سے آلموسٹ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو کہ اسکول سے اور سائنس سے واقف ہوگا 9.8 کے بارے میں وہ جانتا ہوگا. 9.8 کیا ہے؟ 9.8 دیکھتے ہیں. کسی بھی آبجیکٹ کو اگر یاد رکھیں بچوں، کسی بھی آبجیکٹ کو یہاں سے ہم یلو کلر سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ جو فریکوینسی ہے وہ ان دونوں کی میچ ہو. بہرحال اگر آپ کسی بھی آبجیکٹ کو ریلیز کریں گے، اسٹون آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں جیسے ہی اسٹون کو ریلیز کروں گا، کلیئر، یاد رکھیں اس کے سپیڈ میں جو چینج آئے گا وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ ہوگا. یہاں پہ 9.8 کو میں نے 10 سے ریپلیس کر دیا ہے. کلیئر؟ 10 سے میں نے کیوں ریپلیس کیا ہے؟ اس کے لیے ہم راہول صاحب سے پوچھتے ہیں کہ راہول صاحب کی فیلنگ کیسے ہیں. راہول صاحب جو ہے جب ہم نے اس سے 9.8 کے بارے میں کوسچن پوچھا تو 9.8 کے لیے جب اس کے مائنڈ میں 9.8 تھا تو بیچارے کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہے. اس طرح ہیڈ ایک ہے جس طرح آپ لوگ کے دماغ میں ہیڈ ایک ہوتا ہے. سر یہاں پہ ہیڈ ایک کیوں ہے اور یہ پریشان کیوں ہیں؟ یاد رکھیں بچوں اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے پیئر ہو رہے ہیں تو ایگزامینر جانتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس، جو اسپائرنٹس ایگزام دے رہے ہیں ان کو ہم نے کیلکولیٹر کی فیسلٹی نہیں دی ہے، لہٰذا آپ نے ان پوائنٹس وغیرہ کو راؤنڈ کرنا ہوگا. انشاءاللہ اس پہ ایک اور لیکچر ہم لیں گے جس میں آپ کو لینتھی میتھمیٹکس کو آسان بنانے کے ٹرکس سکھائے جائیں گے. اچھا بچوں 9.8 اگر 9.8 میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلے ناظرین 9.8 ونزا
جب اس سے ہم نے پوچھے بہت خوش ہے، انتہائی خوش ہے، پھر میں نے کہا 9.83 زا، تو پریشانی کے جو آثار ہیں وہ اس کے چہرے پہ نظر آنا سٹارٹ ہوں گے۔ جب میں نے کہا 9.87 زا، تو پریشانی کے ساتھ ساتھ پسینہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ انتہائی خوش ہے۔ ہم نے اس کی خوشی پوچھی، کیا ہوا، آپ نے کوئی بقر عید پہ آپ کو گوشت ملا ہے یا زیادہ ہے، کیا چکر چلا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایکچولی میں 9.8 کی جگہ 10 لے رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا پوچھو مجھ سے۔ میں نے کہا 10.1 زا، 10.3 زا 30، 10.7 زا 70، 10.9 زا 90۔ تو یہ بندہ تو انتہائی خوش ہے۔ لہٰذا ہم کیا کر دیں گے، ہم راہول بائی پہ ٹک لگا دیں گے اس پہ۔ ناظرین آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو بائی کہہ رہا ہوں، بس میں نے ایسے ہی بائی کہہ دیا ہے۔ اوکے، یہاں پہ کیا آ جائے گا بچے؟ یہاں پہ آ جائے گا کراس۔ تو ہم آگے چل کے اس کو کراس اور اس کو ٹک کریں۔ یقین کریں بچوں، ایٹا کے جو ٹیکنیکل کوشچنز ہوتے ہیں اس میں پوائنٹس کی بجائے ایگزامینر کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کامن سینس ایک آسان سی بات کرتے ہیں۔ کامن سینس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کامن سینس سینس دیٹ از، جو میرے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے انہیں پتہ ہو کہ موسٹلی کامن۔ ٹھیک ہے بچے؟ تو یاد رکھیں کامن سینس جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کامن سینس آپ کو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے مشکل سے آسان لے کے آنی ہے۔ اب اگر 10 ہے ہم 10 لیں گے۔ اب کیلکولیٹر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو کیوں آپ 9.8 جیسے لینتھی فگر سے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ یقین کریں میں فی الحال کنفیوز ہوں کہ 9.87 زا کیا آتا ہے۔ ہاں سر اگر آپ کچھ کریں تو پھر ہو سکتا ہے۔ چلے ہم اس کو آسان بناتے ہیں بچوں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس کو کیسے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ چلے اپنے اگلے لیکچر کے اگلے پورشن کی طرف آتے ہیں جو کہ 10 سے۔ بچوں میں نے 9.8 کے سامنے کراس لگا دیا ہے اور میں فی الحال 10 کے ساتھ جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایگزامینر کو پتا ہے کہ کیلکولیٹر الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ان کو کیا پی ایچ ڈی فزکس چاہیے؟ میڈیکل کالجز کے لیے، انجینئرنگ کالجز کے لیے ان کو پی ایچ ڈی ان فزکس چاہیے؟ نو، دے نیڈ اسمارٹ برینس، اور یہ اسمارٹ برین جو ہے 9.8 کی بجائے ہم 10 کی طرف جا رہے ہیں۔ اوکے بچوں، لک ایٹ دس۔ اب زمین پہ گلیلیو صاحب جو ہیں وہ ایک پتھر پھینک رہے ہیں، تو زمین پہ جو پتھر آ رہا ہے، یاد رکھ کے زمین کہہ رہے کہ میں اس پتھر کے سپیڈ میں چینج لے کے آؤں گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو اس کی سپیڈ ہے وی آئی کو چھوڑ دیں، بس 0 کر دیں، چونکہ پتھر اس کے ہاتھ میں ہے لہذا سپیڈ جو ہے بچوں وہ 0 ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسے آپ اس پتھر کو ریلیز کریں گے، گلیلیو ایک فیمس بلڈنگ پہ کھڑا ہے اور یہ بلڈنگ جو ہے بہت سی فزکس بکس میں اس کو شائع کیا گیا ہے۔ یہاں سے اب یہاں پہ وہ فیمس ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا کہ ہیویئر اور لائٹر جو باڈیز ہیں وہ زمین کے ساتھ ایک ٹائم میں ٹکراتے ہیں۔ اگر آپ کنفیوز ہیں کہ لائٹر اور ہیویئر کیوں ایک ساتھ ٹکراتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ایک لیکچر لیں گے، کنسیپچولی انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ یہاں پہ اس کی سپیڈ 0 ہے، زمین کہہ رہے کہ میں اس کو، ظاہر سی بات ہے ہوا میں لٹکا تو نہیں رہے گا، کامن سینس ہے جو کہ موسٹلی کامن ہے۔ یاد رکھیں بچوں یہ ہوا میں لٹکا نہیں ہوگا بلکہ اگلے سیکنڈ میں اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ 10 ہو جائے گی، 10 میٹر پر سیکنڈ۔ بچوں یاد رکھیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سپیڈ جو ہے یہ سپیڈ ایکچولی کتنی ہے تو کلومیٹر پر آر میں یہ سپیڈ اگر ہم اس کو کنورٹ کر دیں، سو دس سپیڈ از ایکچولی 36 کلو میٹر پر آر، 36 کلو میٹر پر آر۔ اسی طرح زمین کہہ رہے کہ اگلے سیکنڈ میں اس کی سپیڈ کو کیا کر دوں گا، 20 میٹر پر سیکنڈ۔ تو اگلے سیکنڈ میں اس کی سپیڈ کیا ہو جائے گی، 72 کلو میٹر پر آر۔ اور ناظرین یہ انتہائی تیز سپیڈ ہے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے 20 میٹر پر سیکنڈ کم سپیڈ ہے، جب آپ کسی بلڈنگ سے ٹکرائیں گے اور 2 سیکنڈ کے بعد آپ زمین سے ٹکرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہڈیاں جو ہیں وہ ایکچولی 206 نہیں ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا تیسرے سیکنڈ میں اس کی سپیڈ کیا ہو جائے گی بچوں، 30 میٹر پر سیکنڈ،
اور ایسے 36 اس کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں. یقین کریں ہم جب بھی ٹریول کرتے ہیں موٹر وے پہ تو 100 کلومیٹر پر آور پہ جو ہماری گاڑی ہے وہ ڈس بیلنس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ انتہائی زیادہ سپیڈ ہے. 10 میٹر پر سیکنڈ 36, 20 میٹر پر سیکنڈ 72. آپ نے یہاں پہ کیا سمجھنا ہے؟ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آپ کے ویلاسٹی میں یا سپیڈ میں، ویلاسٹی کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو سپیڈ میں جو چینج لے کے آ رہا ہے وہ 10 کے حساب سے لے کے آ رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم انتہائی لینتھی نومیریکل جو MCQ ہے وہ انتہائی آسان انداز سے کریں گے. چلیں ایک کوشچن ہے، ماڈل MCQ ہے. ماڈل MCQ کیا ہے؟ ورٹیکل کمپوننٹ ویلاسٹی کا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر کسی باڈی کو پھینکا جائے تو ورٹیکل ویلاسٹی ایٹ دا 5th سیکنڈ از ورٹیکل ویلاسٹی ایٹ دا 5th سیکنڈ. تو یاد رکھیں یہ رہا ایک ٹاور، برج خلیفہ پہ آپ لوگ کھڑے ہیں اور یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں بچوں؟ ایک بال آپ نے ریلیز کر دیا ہے. جب یہاں سے بال ریلیز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، میں نے تو آلریڈی آپ کو کہہ دیا ہے کہ پہلے سیکنڈ میں 10 ہو جائے گا، دوسرے سیکنڈ میں بچوں یہ 20 ہو جائے گا، تیسرے سیکنڈ میں یہ 30 ہو جائے گا، چوتھے سیکنڈ میں یہ 40 ہو جائے گا، پانچویں سیکنڈ میں یہ 50 ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپشن میں ہم نے جان بوجھ کے آپشن میں 50 نہیں لکھا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرائی جائے کہ ایگزامینر آپ کو کلیو کیسے دے گا. اب ظاہر سی بات ہے 39.250 کے قریب نہیں ہے، 94.950 کے قریب نہیں ہے، 19.650 کے قریب نہیں ہے، 4950 کے قریب ہے، لہٰذا 49 از دا بیسٹ آنسر. آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سر میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں تو میں بدقسمت ہوں. ایک آپشن آ گیا ہے 48، ایک آپشن آ گیا ہے 49، ایک آپشن آ گیا ہے 51 اور ایک آپشن آ گیا ہے لیٹ سپوز 49.1. تو سر کون سا آنسر ہمارے پاس ٹھیک ہوگا؟ بچے اس وقت اگر آپ یہ پیپر دے رہے ہیں تو حال میں تمام سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کیلکولیشن کی طرف جائیں گے اور میرے خیال سے کیلکولیشن جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے. تو سر ہم پھر یہ 10, 20, 30, 40, 50 یہ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ ہم یہ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کامن سینس سے آنسر جلدی مل سکتا ہے تو ہم جلدی آنسر لے کے آئیں. بچوں آخر میں ایک بات کے ساتھ میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھیں کمپیٹیٹیو ایگزامس کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو ٹاپ برین ہے اس کو اکٹھا کیا جائے. اگر نارملی ہارڈ ورکرز تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہارڈ ورکنگ سے آپ کے مارکس تو بورڈ میں آ سکتے ہیں، لیکن بورڈ کے مارکس جو ہیں وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کو ایزیلی کوالیفائی کر سکتے ہیں. کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے آپ کے پاس ایک اسمارٹ برین ہونا چاہیے. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ.